نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور 20 رکعت نماز تراویح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان 20 رکعت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللیل فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات تشریف لائے اور لوگوں کو 4 فرض 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائے۔ تاریخ الجرجان للسہمی صفحہ نمبر 142، وہاں پر یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 225 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک بھی ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری احادیث ایسی منقول ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح جو ہے 20 رکعت ادا فرمائی آپ نے، اور امت کا اسی پر اجماع ہے۔ صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام حضرات، ان کا اسی 20 رکعت نماز تراویح پر ہی اجماع ہے اور اسی پر عمل ہے۔ اور بلادر اسلامیہ جو ہے بالخصوص حرمین شرفین جو ہے وہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر سے لے کر کے اور بالخصوص حضرت خلفائے راشدین جو ہیں ان کے ادوار سے لے کر کے آج تک وہاں پہ 20 رکعت نماز تراویح ہی ادا کی جا رہی ہے، اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ 20 رکعت ہی نماز تراویح ہے، اس سے کم و بیش نہیں ہے۔ تو احباب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ نے 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر ادا فرمائے۔ آئندہ کے درس میں انشاءاللہ العزیز خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل بھی آپ احباب کے سامنے لایا جائے گا۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی آ جانی چاہیے کہ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے اور 20 رکعت ہی نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح قیام رمضان جو ہے اس کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات خلفائے راشدین کا عمل اور نماز تراویح۔ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں تراویح 20 رکعت ہی پڑھی جاتی رہی۔ تصریحات بھی پیش خدمت ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حکم دیا کہ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ لوگ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور قرات اچھی طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ رات کو انہیں نماز میں قرآن سنائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے انہیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ اسی طرح دوسری روایت حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بجماعت 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور قاری صاحبان 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے، اور لوگ لمبے قیام کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لاٹھیوں کا سہارا لے لیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، فرمایا
کہ امام مالک نے یزید بن خصیفہ کے طریق سے صائب بن یزید کی روایت نقل کی ہے کہ عہد فاروقی میں 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں وروا مالک بن طریق یزید بن خصیفہ عن صائب بن یزید 20 رکعہ۔ فتح الباری ابن حجر جلد 4 صفحہ 321 پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا کہ 20 رکعت صحابہ کرام کے دور میں عہد فاروقی میں تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت محمد بن کعب القرظی جو جلیل القدر تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ جی ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھنا تھا اور 3 وتر پڑھنا تھا۔ اس لیے احناف نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو لیا، اور آج پوری دنیا میں اسی طرح 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھے جاتے ہیں۔ احباب اس چیز کا نوٹ فرما لیں کہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور خلافت میں بھی تراویح 20 رکعت تھی اور 3 وتر تھے۔ اس لیے احباب دروس کی شکل میں آپ احباب کی خدمت میں بقیہ دلائل بھی عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 20 رکعت نماز تراویح پابندی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب